1,24,000 پیغمبر آئے، سب کے کلمے ایک ہی جیسے تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ یہ کسی اور نبی اور رسول نے نہیں کہا کلمہ۔ کیوں نہیں کہا؟ بات تو سچ تھی، موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک ہے۔ جو قرآن مجید نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو سرکار سے جھوٹ ہی نہیں بول سکتے۔ ارے کیسے نہیں بول سکتے؟ حضور کے سامنے لوگوں نے جھوٹ بولا اور سچے الفاظ سے جھوٹ بولا، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ یہ تو بات سچی ہے نا، بات ہے سچی ہے، لیکن کہنے والا بھی سچا ہو تو پھر بات سچی ہوگی۔ سچی بات کہنے والا منافق ہے تو بات بھی منافق ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ سچ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ سچ بولنے والا بھی سچ ہے یا نہیں۔ صرف سچی بات سچ کو ثابت نہیں کرتی، سچی بات کے سچ ہونے کے لیے بولنے والا بھی سچا ہو۔ اگر بولنے والا جھوٹا ہے تو اس کا حق بولنا بھی منافقت ہے۔ سورہ منافقون میں آیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد کہ ہم شہادت دیتے، گواہی دیتے، انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کوئی نئی انفارمیشن تو نہیں ہے یہ بھئی جس نے ان کو رسول بنا کے بھیجا اس کو پتہ نہیں، جس نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے رسول ہو۔ واللہ یشہد، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ لیکن ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جو منافق جب کہتے ہیں تو یہ کاذب ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیے مجھ سے سنیے، میری طرف دیکھیے، اللہ کیا چاہے گا کہ اللہ کا جو سچ ہے وہ کون بیان کرے؟ اللہ کا جو حق ہے وہ کون بیان کرے؟ جس کا قلب نور سے بھرا ہو، مومن ہو سکتا ہے کہ سرکار گوھر شاہی بھی یہی چاہتے ہوں کہ ان کے جو راز ہیں، عالم غیب کے جو راز ہیں، وہ بیان کرے جو عالم غیب ہو کے آیا ہے۔ جس کے دل میں عالم غیب بستا ہے وہ بیان کرے۔ تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ تم جھوٹے ہو، کاذب ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رب الارباب عالم غیب سے آیا ہے، لیکن تم بولو گے منافق اور کاذب ہے۔ وہ رب الارباب ہیں، ہم بول رہے ہیں یہ سچ ہے۔ تم بولو گے وہ رب الارباب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہی تو لکھا ہے قرآن میں۔ ابھی تم آئے تو بتائیے تم کو، یہاں پر بات علم کی نہیں ہے، بیان کرنے والے کی صداقت کی ہے۔ بات یہاں قرآن و حدیث کی نہیں ہے، بات یہاں اس کی سچائی کی ہے جو بولے گا۔ اب دیکھیے، ایک تو ہو گیا سچ کا بولا جانا۔ آپ کو کیا تعلیم دی جاتی ہے دینداری کی؟ ہمیشہ سچ بولو۔ یہ بات سچ ہے، پہلے سچ بنو، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہمیشہ سچ بولو۔ پہلے سچے بنو، کونوا مع الصادقین، سچوں میں سچے بن جاؤ، اس کے بعد حق بولنا ہے، صدق بولنا ہے۔ تو ابھی کونوا مع الصادقین والی تو بات پر عمل ہی نہیں کیا۔ حق پرستی، حق بیانی ٹھیک ہے یونس، مگر کیا مزہ ہو ایسے حق کا جس میں حق گویائی نہ ہو۔ آپ حق بول رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ خود تو حق ہے نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کے کلمے ایک ہی جیسے تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ یہ کسی اور نبی اور رسول نے نہیں کہا کلمہ۔ کیوں نہیں کہا؟ بات تو سچ تھی، موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک ہے،
لیکن اللہ نے کہا نہیں تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ رہو۔ کون کہے گا یہ؟ جس نے اس کو دیکھا ہے جا کے، اس کی شہادت سچی ہوگی۔ صرف محمد رسول اللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی اور نے نہیں کہا، کیونکہ کسی اور نے دیکھا ہی نہیں اسے۔ اللہ جھوٹ کیسے کرا سکتا ہے؟ موسیٰ کو تو اللہ کا ڈائلاگ موجود ہے۔ موسیٰ نے کہا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی یا موسیٰ، تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اب اللہ کہے چلو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ اللہ کو یہ ضرف دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے نا وہ طنز مار دیتے، ہاں ایک ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، مجھے تو دیدار نہیں کرایا، میں کیسے مانوں کہ ایک ہے؟ ان کے دور کا تو مسئلہ یہی تھا، وہ پوچھتے تھے گائے کو، ان کی جو قوم تھی یا تو فرعون کو پوچھتے تھے یا گائے کو پوچھتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ بھائی اللہ کو مانو، تو کہنے لگے دکھاؤ کہاں ہے اللہ؟ کہ جی وہ نظر تو نہیں آتا۔ کہتے لے یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، گائے تو سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ بول رہا ہے اس کو مانو جو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ یہ انہوں نے آگے جا کے بیان کر دی کہ بھائی میری قوم یہ کہہ رہی، تو اللہ نے کہا بھائی تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں میری تو قوم کی مانے گی نہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ چلو ایسا کرو، اب پوری قوم کو تو تمہاری امت کو نہیں بلا سکتے ہم، 70 قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے کا ایک سردار لے آؤ، تو 70 سردار جمع کر کے وہ آ گئے، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی ہم دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا چلو ان کا بھی جو ہے نا اعتراض ختم کر دیتے۔ وہ اعتراض کے ساتھ خود بھی ختم ہو گیا، اعتراض کے تو ختم ہو ہی گیا۔ وہ 70 جو ان کے سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے 70 قبیلوں کے، وہ پیچھے کھڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے تھے، تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہ جو 70 سردار تھے وہ مر گئے۔ تو اب روب اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ وہاں اللہ تو ہے جس نے تو کو مار دیا، غصے میں آ گیا۔ تو میرے بھائی 1,24,000 پیغمبر سب اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، سب مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جھوٹی شہادت دو، جس طرح یہاں ہو جاتا ہے نا ہمارے پاکستان میں، کسی کو بھی بلا کے جھوٹی شہادت دلوا دیتے ہیں۔ تو اللہ تو نہیں کر سکتا نا ایسے۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتنے ہزاروں سال لگ گئے ان کو آنے میں، اللہ نے چپ کر کے انتظار کیا، آخر میں بھیجا محمد رسول اللہ کو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اب پورے دھڑلے سے اللہ نے کہا قل، اب بتا دو، کیا کہہ دو؟ قل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کس بنیاد پر؟ اب بات بھی سچ، بولنے والا بھی سچا، بات بھی سچ، بولنے والا بھی سچا۔ اب پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کو سائیکل چلانے نہیں آتی وہ ٹرانسپورٹ سیکرٹری ہے، اور جو جاہل آدمی ہے انگوٹھا چھاپ، اس کو ایجوکیشن کی منسٹری دی ہوئی ہے۔ ہاں، اور جن کو روحانیت کا نہیں پتا وہ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں پر یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جس سے سچ حق بلوانا ہے پہلے اسے حق بناتا ہے۔ تو زبان نہیں کھول۔ کیوں نہیں زبان کھول؟ کہ کیا میں حق چھپا لوں؟ نہیں، حق کو چھپا نہیں، پریزرو کر، کہیں تیرے ذریعے حق تباہ نہ ہو جائے۔ بھائی جس طرح کسی کے ہاتھ گندے ہوں، جس بھی ریسٹورینٹ میں جائیں نا تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ لگایا ہوتا ہے باتھ روم میں کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ ہگنے کے بعد، موتنے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو کے پھر کام پہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہوا ہوگا نا کوئی ایسا واقعہ کہ کوئی پیشاب وشاب کر کے ایسے ہی آ کے فوڈ ہینڈلنگ میں لگ گیا، لوگوں نے شکایت کی ہوگی، تو اب انہوں نے پہلے سے لگا رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر امریکہ میں لگا ہوا ہے، یہاں نہیں ہوگا شاید۔ امریکہ میں ہر باتھ روم میں لکھا ہوا کہ آل امپلائیز واش دیئر ہینڈز بیفور دے ہینڈل فوڈ۔ پہلے سے جو ہے انہوں نے بتایا ہوا تاکہ غلاظت نہ لگ جائے۔ کتنی پرواہ ہے نا ان کو اپنی کسٹمری کی، اپنی فوڈ کی۔ اسی طرح اللہ کو بھی پرواہ ہے کہ اس کے حق میں کوئی باطل، کوئی غلیظ آدمی اس کے حق کو بیان نہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ حق جھٹلایا نہ جائے۔ آپ کو کون سی انٹائٹلمنٹ ملی ہے عالم غیب کی باتیں کرنے کی؟ آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ ایسی باتیں کریں؟ آپ کو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ یہ باتیں کریں؟ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس بندے کو کہا ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ چلو آپ اگر یہ کہیں کہ چلو آپ تو حق ہو، آپ کیوں نہیں بتا رہے، تو میں اس لیے خاموش ہوں کہ میں نے جس کو بتانا ہے میں اس کو پہلے حق بنا لوں۔ میں اسے حق، اب میں تو حق بن گیا، لیکن میں نے وہ حق، اب میں حق بنا ہوں نا، میں نے وہ حق اپنے تک رکھنا ہے کیونکہ میں حق ہوں۔ اب اس حق کو میں باہر کب نکالوں گا؟ جب سامنے والا بھی حق بن جائے گا۔ ابھی وہ باطل ہے اور مجھے تم کہہ رہے ہو کہ بتاؤ، ابے کیوں بتاؤں؟ پہلے حق تو بن جائے وہ، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے کوئی گرم چیز نہ دیکھی ہو
آپ اس کو 1000 دفعہ سمجھائیں گرم ایسی ہوتی ہے، گرم ویسی ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی گرم. اور میں آپ کو بالکل نہ سمجھاؤں گرم کیا ہوتی ہے، یہ دہتا ہوا کپ یہاں رکھ دوں، بولو بیٹا اس کو ہاتھ لگا لے، وہ جو ہاتھ لگائیں گے نا آپ کو پھر سب خود سمجھ میں آ جائے گا کہ گرم چیز کیا ہوتی ہے. آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دینے کی کیا ضرورت کہ گرم یہ ہوتا ہے، گرم سے یہ جل جاتا ہے، گرم سے وہ جل جاتا ہے. یہ بھاشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گرم پانی رکھ دو یہاں پہ، بولے بیٹا اگر گرم چیز دیکھنی ہے تو ہاتھ ڈال لے، ہاتھ ڈال کے یوں نکالے گا، یہ کیا ہوگا. ہم لوگوں کو گرم پانی بنا رہے ہیں تاکہ محسوسات کے ذریعے حق کو پہچان لو. محسوسات کے ذریعے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مشک است کے خود بگویا. ایک آدمی پرچار کر رہا ہے ربڑی کھاؤ ربڑی کھاؤ، اور ربڑی نہیں ہے اس کے پاس، اور ہم نے کسی کو بتایا نہیں کہ ہم ربڑی کھلا رہے ہیں اور ربڑی کھا رہے ہیں. سب کون فائدے میں ہے؟ جو ربڑی کا لیکچر سن رہے ہیں وہ، یا وہ جو چپ کے کھا رہے ہیں؟ Amra TV, the place to connect with God.